کیا تم سب بغاوتوں پر آمادہ ہو؟ ایک نے کہا۔ نہیں، مور نے ہنس کر کہا، بلکہ ہم تمہیں بغاوت پر آمادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنا سرخ لبادہ اتار کر پھینک دیا۔ نیچے سے نیلے لبادے کی جھلک دیکھتے ہی وہ چاروں بجلی کی سی تیزی سے نیچے آئے اور آہنی دیواروں کی طرح چند قدم کے فاصلے پر رک گئے۔ انہوں نے ان گنت جسموں کو انہی کے خون میں نہلا دیا تھا، لیکن خود ان کے جسم پر خون کا خفیف سا دھبا بھی نہیں تھا۔ ان کے چہرے خراشوں سے پاک تھے۔ یوسف جوش و غصے سے آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کنگ نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور بروقت اسے پیچھے کھینچ لیا، ورنہ وہ بھی کیما بن چکا ہوتا۔ نہیں، کنگ نے نرمی سے کہا، لیکن لہجہ تحقیرانہ تھا۔ تم جس انداز میں لڑنے کے ماہر ہو اس کا مظاہرہ کر چکے ہو۔ اب یہ ہمارا کام ہے، تمہیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے۔ کیا میں امید رکھوں کہ تم ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں پیدا کرو گے؟ نوجوان یوسف کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ اس کے جبڑے اور انگلیاں بری طرح بھیج گئی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر رخساروں پر آ گئے تھے۔ اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ مور کے دونوں بیٹے اس کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھیں سامنے کھڑے ہوئے 4 حریفوں میں سے اپنے مقابل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ مور سیاہ فام تھا، لیکن اس کے سیاہ چہرے سے خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اس وقت بڑے خوشگوار موڈ میں تھا۔ اس نے اپنا حریف تلاش کر لیا تھا اور غالباً ریڈ سرکل کے اس ماسٹر نے بھی اس کی نگاہوں کے چیلنج کو پڑھ لیا تھا۔ وہ بے خوفی سے براہ راست مور ہی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ جنگ کا آغاز اچانک اور بڑی پھرتی کے ساتھ ہوا۔ سہمی ہوئی لڑکیوں کے منہ اور آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ دونوں ٹانگیں اور دونوں ہاتھ 4 ہتھیاروں کی طرح ایک دوسرے پر استعمال کرتے ہوئے وہ دائرے میں گھوم رہے تھے۔ کنگ کا ذہن اس مرحلے پر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں اس مرتبہ بھی کارکنان اس کی دسترس سے دور نہ ہو جائے۔ وہ ایک بار پہلے بھی اسے دھوکہ دے کر نکلنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور کنگ کو اس کی تلاش میں مارے پھرتے ایک عرصہ ہو چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں مور کا شکریہ ادا کیا، جس نے انہیں روک کر ریڈ سرکل کے ماسٹروں کے لڑنے کا انداز دیکھنے کا موقع دیا تھا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر کنگ سوچ رہا تھا کہ اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ وہ کوئی داؤ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لڑنے کا اندازہ دفاعی تھا۔ حریف یہ سمجھا کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے، بس اسی میں وہ مار کھا گیا۔ اس کی ٹانگ بار بار کنگ کے سر کے اوپر سے گھوم کر گزر رہی تھی۔ کنگ مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا اور پھر اس کی دائیں اور بائیں ہتھیلیاں سخت ہونے لگیں۔ وہ گھوما اور ٹانگ لہرانے کے بعد دونوں ہتھیلیاں تلواروں کی طرح گھمائیں۔ حریف دائیں ہتھیلی سے بچنے کے لیے بائیں طرف جھکا اور اسی وقت بائیں ہتھیلی اس کی گردن پر پڑی۔ وار اتنا کارگر تھا کہ اس کی گردن ٹوٹ کر کندھوں کے درمیان لٹک گئی۔ کنگ نے پھرتی سے اچھل کر اس وار کو بچایا جو مرتے مرتے بھی حریف نے کر دیا تھا۔ اس کی گھومتی ہوئی ٹانگ کے سامنے اس نے پاؤں جما دیا۔ گھٹنا ٹوٹ گیا اور ٹانگ ٹوٹ کر نازک شاخ کی طرح فرش پر گر گئی۔ ابراہیم اور عبدل بجلی کی طرح ایک طرف سے دوسری طرف کود رہے تھے، لیکن ابھی تک ان دونوں کو کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ اسی لمحے مور کا داؤ چل گیا۔ اس کی دائیں انگلی خنجر کی طرح اپنے مقابل کے نرخرے میں گھس گئی تھی۔ چیخ بڑی دلدوز تھی، لیکن جب وہ لاش سے ہٹا تو کنگ نے دیکھا کہ اس کے بائیں ہاتھ میں انگلیوں کا خنجر حریف کے سینے کو چیرتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ مرنے والے کی چیخ تھی یا کوئی شیطانی آواز؟ ہال کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ پسلیاں ٹوٹنے کی آواز کسی سوکھے درخت کی شاخیں ٹوٹنے جیسی آواز تھی۔ وہ اپنے ساتھی کی موت پر ہراساں ہو گیا، لیکن اسے زیادہ دیر تک حیرت اور خوف کا مظاہرہ کرنے کی مہلت نہیں ملی، کیونکہ ابراہیم کا ہاتھ اس کی پیشانی کو 2 حصوں میں پھاڑ چکا تھا۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گرا اور تڑپے بغیر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ اچانک عجیب حادثہ ہوا۔ ایک خنجر بجلی کے
کوندے کی طرح چمکا تھا، لیکن فادر ہانسل نے جس برگرفتاری کا مظاہرہ کیا تھا کنگ اسے دیکھ کر سناٹے میں رہ گیا اور اسے یہ سمجھنے میں تھوڑی سی دیر بھی لگ گئی کہ در حقیقت ہوا کیا تھا۔ فادر ہانسل فرش پر گرا تو اس کے سینے سے خون کا فوارہ پھوٹ نکلا تھا۔ خنجر نے کنگ کی بجائے اسے اپنا نشانہ بنا لیا تھا۔ مرنے سے پہلے فادر ہانسل نے صرف یہی کہا، میں نے تمہارا قرض ادا کر دیا ہے، تمہارا قرض ادا کر۔ وہ ایک پراسرار جسم تھا جس کی موجودگی کنگ نے فوراً ہی محسوس کی۔ اس نے زینے سے اوپر نگاہ دوڑائی۔ وہ پراسرار وجود بالکونی میں کھڑا تھا۔ یہ سفید فام البانو تھا۔ کنگ کے ساتھ ساتھ باقی ساتھیوں کی نگاہ بھی ادھر اٹھ گئی۔ انہیں متوجہ دیکھ کر البانو مسکرایا۔ جب کوئی خوشی سے مرنا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے زہریلے لہجے میں کہا۔ فوراً ہی کنگ کے دو ساتھی زینے کی طرف لپکے۔ مور اور کنگ ساتھ ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک ایک جست میں 3 سیڑھیاں طے کی، مگر جب وہ بالکونی میں پہنچے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ ان کے سامنے ایک طویل راہداری تھی۔ وہ ایک کے بعد دوسرے دروازے پر پہنچے۔ تمام دروازے بند تھے۔ ڈریگن سٹیپ سے پار ہزاروں پرزوں میں تقسیم ہو کر دروازے منتشر ہوتے چلے گئے، لیکن کمرے خالی تھے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا اور چوتھا کمرہ بھی خالی نکلا۔ کنگ حیران تھا کہ کاکونان کہاں گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ریڈ سرکل کی اس برہنہ لڑکی نے جھوٹ بولا ہو؟ جب وہ آخری دروازے پر پہنچے تو کنگ حیران تھا کہ آخر البانو کس قسم کا حریف ہے۔ کیا وہ کنگ کو جانتا ہے؟ غالباً اس کے خیالات مور نے پڑھ لیے تھے۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، محتاط رہو، بہت عیار قاتل ہے۔ خنجر کے معاملے میں شاید اب تک اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ انہوں نے بیک وقت پاؤں اٹھائے۔ ڈریگن سٹیپ نے آخری دروازے کو بھی انگنت حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کمرے میں انہیں عیار قاتل تو نہیں، البتہ کیری ضرور مل گئی، وہی کیری جو 5 منٹ پہلے البانو کے نیچے کچلی جا رہی تھی۔ وہ بے ہوش تھی یا بے ہوش ہونے والی تھی۔ کنگ کا کاکونان اس کی دھڑکن سننے میں ناکام رہا۔ کمینے کتے، مور نے نفرت سے تھوک کر کہا۔ اس کا سیاہ ہاتھ بڑھا اور کیری کا دودھیا ہاتھ پکڑ کر اس نے بازو کو کنگ کی طرف گھمایا۔ اس کے سینے میں جو زخم ہے وہ ابھی ابھی بنایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ لڑکی 10 منٹ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ کیا یہ کاکونان کی حرکت ہے؟ ممکن ہے یہ البانو کا کیا دھرا ہو، مور نے کہا۔ کنگ نے اس بات میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف واپس مڑا۔ چند لمحوں کے بعد راہداری میں کھڑے اس بالکونی کو دیکھ رہے تھے جہاں کچھ دیر پہلے البانو موجود تھا اور اب وہ خالی پڑی تھی۔ وہ دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے۔ کنگ نے جھانک کر نیچے دیکھا۔ اسے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ میں اسے دیکھتا ہوں، مور نے کہا۔ میرا خیال ہے تم کاکونان کو تلاش کرنا پسند کرو گے۔ کنگ خاموش رہا۔ اس کی آنکھیں ملکجے اندھیرے میں گھور رہی تھی۔ مور کھڑکی سے اچھل کر زمین کی طرف گرنے لگا۔ وہ خندق کے اوپر سے گزرتا ہوا زمین پر جا گرا اور چند لمحوں بعد اس نے بھی ایک ہیولے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ کنگ چند لمحوں تک مور کے سائے کو دیکھتا رہا، پھر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سارا علاقہ خالی ہو گیا ہو یا پھر سب کے سب گہری نیند سو رہے تھے۔ کہیں ہلکی سی بھی حرکت نظر نہیں آ رہی تھی۔ کنگ کو پوری بستی مردوں کا گاؤں محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک نیچے سے اسے ایک عجیب آواز سنائی دی۔ کنگ کی آنکھیں فوراً ہی سکڑ گئیں۔ اس نے خندق کی طرف دیکھا اور اس کے ذہن میں فوراً ہی خیال آیا، خندق؟ وہ زیر لب بولا۔ اس کے ذہن میں ماضی کا ایک منظر گھوم گیا جب تھائی لینڈ کے ایک دریا میں وہ تقریباً ڈوب ہی گیا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یقیناً کاکونان اس مرتبہ بھی اسی انداز میں لڑنا پسند کرے گا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاکونان خندق میں موجود ہے اور اس کا انتظار کر رہا ہے۔ چند سیکنڈ بعد کنگ نے کھڑکی سے خندق میں چھلانگ لگائی
اور اس کا طاقتور جسم پانی کی سطح سے ٹکرایا۔ پانی میں گرتے ہی اسے احساس ہوا کہ پانی عجیب گاڑھا اور لیسدار ہے، دلدل کی پتلی کیچڑ جیسا۔ یہ پانی اس کے جسم سے چپک رہا تھا اور کنگ کو نیچے کھینچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تکلیف ہونے لگی، لیکن اس تکلیف کی وجہ پانی کا نمک نہیں تھا۔ پانی میں کودنے کے بعد اسے ایک احساس یہ بھی ہوا کہ اس کا بہاؤ ایک خالص سمت میں ہے۔ وہ خاموشی سے اسی طرف تیرنے لگا، لیکن گاڑھے پانی کی وجہ سے اسے تیرنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے نیلے اور پیلے سے دھبے چکرانے لگے۔ کنگ کو اپنے پھیپھڑوں میں تکلیف کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ جانتا تھا کہ بہاؤ ختم ہوتے ہی کاکونان سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کاکونان نے ہی اس کے لیے یہ منصوبہ بندی کی تھی۔ مون نے البانو کا پیچھا کیا اور وہ تنہا رہ گیا۔ یہ بات کاکونان کے منصوبے کے مطابق تھی۔ اچانک اس نے اپنا جسم گرتا ہوا محسوس کیا۔ یہ ایک خالی جگہ تھی، دونوں طرف رنگین چٹانی پتھر تھے۔ اس نے رک کر ادھر ادھر دیکھا۔ 50 فٹ کے فاصلے پر ایک جگہ سے چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسی طرف تیرنے لگا۔ کنگ کے ذہن پر غبار سے چھا رہا تھا۔ اسے وہ چمکیلا خلا میلوں دور محسوس ہونے لگا۔ اس نے غصے سے سر کو جھٹکا دیا۔ ذہن پر چھانے والے غبار بڑھتا جا رہا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ خندق کے گاڑھے پانی میں کوئی نشہ آور چیز ملی ہوئی ہے۔ یہ اس پانی کا ہی کمال تھا کہ اس کا جسم نشے کی حالت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ جب وہ اس چمکیلے خلا کے قریب پہنچا تو یہ محسوس ہو رہا تھا جیسے وہاں پہنچنے میں چند منٹ نہیں بلکہ کئی گھنٹے لگ چکے ہوں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ غنودگی اور سستی کی یہ حالت کاکونان کا سامنا ہونے سے پہلے ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ اسے کوئی بھی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا تھا جس سے کاکونان کو ایک بار پھر فرار ہونے کا موقع ملتا۔ صحرائے گوبی سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ اب تک کئی بار اسے غچہ دے کر صاف نکل گیا تھا، اور کنگ اس موقع پر اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جب وہ اس خلا کے پاس پہنچا اور سر باہر نکالا تو اسے احساس ہوا کہ وہ جگہ اس مقام سے 1 فٹ کے فاصلے پر ہے جہاں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوا تھا۔ وہ باہر نکلا اور چٹان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا جسم میٹھے میٹھے درد سے جکڑا ہوا تھا اور وہ اس طرح لڑکھڑا رہا تھا جیسے نشے میں دھت ہو۔ دفعتاً اس کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی اور وہ گر گیا۔ چٹان اس سے چند قدم دور تھی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے وہ سیاہ پرندہ دیکھ لیا تھا جو اس سے چند فٹ دور زمین پر پڑا ہوا تھا۔ یہ کاکونان کی طرف سے ایک مخصوص اشارہ تھا، ایک ایسا اشارہ جس کا مطلب تھا کہ وہ اس کا چیلنج قبول کر چکا ہے۔ یوسف نے بوڑھے فادر ہانسل کی لاش سے سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آنسوؤں کی نمی رخساروں پر بھی دیکھی جا سکتی تھی۔ چند لمحوں تک اپنے ساتھیوں کو گھورتا رہا جو اس کے قریب خاموش کھڑے تھے۔ اس نے سر کو جھٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فادر ہانسل کی موت نے اس کے دل و دماغ میں عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی۔ وہ خود کو جیالہ نوجوان نہیں بلکہ ایک ذمہ دار آدمی محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زیر لب کہا، الوداع بوڑھے باپ، الوداع، تم نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے، خدا تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور آخری آنسوؤں کو بھی رخساروں پر بہہ جانے دیا۔ وہ اپنی چچا زاد بہن غزالہ کی طرف بڑھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے محسوس کیا کہ اس کی روح ابھی زندہ ہے۔ جس وقت درجنوں درندے اس کے جسم کو پامال کر رہے تھے اور اسے تشنام آمیز نگاہیں برداشت کرنا پڑی تھی، تو اس دوران میں غزالہ نے اپنی پاکیزہ روح کو ان سب سے پہلے ہی بچا لیا تھا۔ غزالہ آگے بڑھی۔ اس کی آنکھیں فادر ہانسل کی لاش پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے حرکت میں آتے ہی بڑے ہال میں موجود سارے برہنہ جسم حرکت میں آ گئے۔ لاشوں جیسے بدن اپنے باپ کی لاش پر آنسو بہانے لگے تو یوسف کا جی ایک بار پھر بھر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لاش اٹھائی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے قریب غزالہ رک گئی۔ اس نے ایک نظر یوسف کی طرف دیکھا۔ اس کے جذبات سے پرنم آنکھوں میں پہلی بار شرم و حیا کے تاثرات ابھرے۔ اس نے سر جھکا کر کہا، یوسف، استقلال۔ یوسف کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ وہ جواب میں کچھ نہیں کہہ سکا۔ ہمیں گھر لے چلو یوسف، غزالہ نے سرگوشی کی۔ وہ باہر چاندنی میں نکل آئے۔
جس وقت یہ قافلہ رواں دواں تھا تو نیم تاریکی میں چھپے ہوئے جسموں میں بھی حرکت پیدا ہوئی اور برہنہ لڑکیاں چاروں طرف سے دوڑ پڑیں۔ ان کی چیخ و پکار سے زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ چاند کی نرم و نازک کرنیں آگ برساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ان بے جان جسموں میں ایک بار پھر زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی، جنہیں پے در پے ذلتوں نے مردہ کر دیا تھا۔ اچانک سینکڑوں خنجر چمکے۔ جن مردوں کو چھوڑ کر وہ عورتیں اس قافلے کی طرف بڑھتی تھیں، انہوں نے جوش و انتقام میں حملہ کر دیا تھا۔ یوسف اور اس کے ساتھیوں کو فوراً احساس ہو گیا کہ حملہ آور کیا چاہتے ہیں۔ یوسف نے فادر ہانسل کی لاش آہستگی سے زمین پر اتاری اور پیٹی سے خنجر کھینچ کر مقابلے پر ڈٹ گیا۔